تیسرا سوال ایک ساتھی نے یہ بھیجا کہ 12 ربیع الاول کو اگر بریلوی علماء کانفرنس منعقد کرے تو بدعت، اور اگر دیوبندی علماء کرے تو جائز، یہ فرق کیوں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ 12 ربیع الاول کو التزاماً کانفرنس دیوبندی کریں، التزاماً اور دواما، دیوبندی بھی کر رہے ہیں، بریلی بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے الحمدللہ اسی لیے 12 ربیع الاول کی کانفرنسیں ختم کر دی ہے۔ 12 ربیع الاول کی کہیں بھی کانفرنسیں ہیں، جو ساتھی بھی ہم سے ٹائم مانگ رہے ہیں، چونکہ اب انہوں نے کم از کم یہ اس درجے تک پہنچ گئی ہیں یہ کانفرنسیں کہ تشبہ بالمبتدئین کے دائرہ میں داخل ہو چکی ہے، اور یہ 12 کو خاص کر کے پھر اس طرح کا التزام ہے کہ اگر جمعے کے دن 12 ربیع الاول آ گیا تو جمعے کے دن سارے خطباء اپنے جمعے چھوڑ کر سپیشل کانفرنس نہیں چھوڑنی، جمعے چھوڑ جائیں مسجدوں سے لیکن کانفرنس نہیں چھوڑنی، تو دواما ہمیشہ 12 ربیع الاول کے دن ہی جلسہ کو خاص کرنا، اگر نیت نہ بھی ہو تو کم از کم یہ اہل بدعت کے ساتھ تشبہ ہے۔ پیغمبر کریم نے فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جیسے بدعت سے بچنا ہے، تشبہ بالبدعت سے بچنا ہے، تو میری اپنے محترم علماء کرام سے بھی یہی التماس ہے کہ آپ بھی خدا کے لیے توحید و سنت کا نام لیتے ہیں تو ہر سال ایک مقام پہ 12 ربیع الاول منانا اور اس پہ التزام کرنا، دوام کرنا، اور اس میں پھر کیا فرق رہے گا؟ جو کام وہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ سائل نے تو اچھا سوال کیا ہے، بھئی ان میں اور ان میں کیا فرق ہوگا؟ تو اس لیے یہ فرق ملحوظ رکھنے کے لیے اگر احیاناً کہیں 12 ربیع الاول کا جلسہ ہو جائے تو وہ الگ بات ہے، لیکن اب بعض مقامات پر ایک روٹین بن چکی ہے اور ایک طریقہ بن چکا ہے کہ اہل علاقہ ہر سال 12 ربیع الاول مناتے ہیں، اور کانفرنس بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں، جھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، بینر بھی ہوتے ہیں، فوٹو بھی ہوتے ہیں، سجاوٹ بھی ہوتی ہے، اور یہ جو فعل ہے یہ کم از کم اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ اہل بدعت کے ساتھ مشابہت ہے، التباس ہے۔ اس لیے علماء کرام سے پھر میں منت بھی کروں گا اور گزارش بھی کروں گا کہ آپ اس چیز کا اگر کرنی ہے احیاناً کرو، دواما التزاماً ایک مقام کو اس طرح مقرر کر لینا، تو یہ تشبہ بالمبتدئین سے کم درجہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی بدعت اور بدعات کے تشبہ اور مشرکین کے تشبہ سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔